بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گین کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم فرعون کی بادشاہی کے بارے میں بات کریں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل نالج گین کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، سائنس نے فرعون کی مصنوعی شکل جدید کمپیوٹرز کے ذریعے بنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس طرح اپنے زمانے میں نظر آتا تھا، اور اس کی مصنوعی شکل آپ کو گوگل پر بھی نظر آ جائیں گی، جہاں پر اس کی بہت زیادہ شکل اس کے اصل دور سے ملتی ہے۔ دوستو، آخر مصر کے بادشاہوں کو فرعون کیوں کہا جاتا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل ناظرین، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں تھا بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور آن کا مطلب انچائی کا ہے۔ اس سے شاہان مصر کی ذات مراد ہوتی تھی۔ مصری تاریخ میں تقریباً 33 فراہین گزرے ہیں اور ہر فراہین کو تقریباً 100 سال کی حکومت ملی تھی۔ ان فراہین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون بہت سخت اور ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اور جو اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تھا اس کو بہت سخت سزا دیتا تھا۔ جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف مبعوث کیا۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں بڑے آرام سے سو رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا۔ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھتے ہی فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر کی۔ تو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اور اس طرح بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کا قتل عام ہونے لگا۔ لیکن دوستو، جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے اسے بھلا کون روک سکتا ہے؟ تو اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، جس سال بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال پیدا کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک صندوق میں رکھ کر اسے دریائے نیل میں چھوڑ دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کے محل کی دیوار سے جا لگا۔ جب فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو دیکھا تو وہ اسے دریا سے نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے، اور جب فرعون نے اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ تھا جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر یوں بولی، اسے قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھیں۔ دوستو، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بہت نیک خاتون تھیں جو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھیں، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ کسی اور سرزمین سے بہتا ہوا دریائے نیل میں آیا ہے، جہاں دریائے نیل میں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی سرزمین بنی اسرائیل کے شہر کا بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی، حالانکہ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا جو آگے اس کا ہونے والا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل سے ہوتی رہی، اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے اور کئی آیات و معجزات اس کو دکھاتے رہے، مگر وہ اپنے غرور سے باز نہ آیا اور اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی سرکشی اور مظالم اور بھی زیادہ بڑھنے لگے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنین پر اور بھی زیادہ ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اب راتوں رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے ہجرت کر گئے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا تو وہ بہت جلاد اور غصہ کے ساتھ اپنی پوری فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور ان کی حالت بھی کافی نازک ہو چکی تھی۔
کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا ایک بڑا لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریائے نیل۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دینے لگے۔ جب اپنی قوم کو لے کر آپ دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا عصا نیچے مارے۔ تو چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا تو فوراً ہی دریا کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں ایک رستہ بن گیا۔ حضرت علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر اس راستے پر سلامتی کے ساتھ پار کر گئے۔ فرعون دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا میں ایک راستہ بنا ہوا دیکھا اور اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر دریا میں بننے والے اس راستے پر چل پڑا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کا پانی موجیں مارنے لگا، تو فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریا میں غرق ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی فرعون کی بادشاہت ختم ہو گئی اور اللہ نے اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، جو کہ آج قاہرہ کے میوزیم میں سجی ہوئی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہم اس طرح کی مزید چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔